الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اور وہ جو اللہ کا عہد اس کے پکے ہونے کے بعد توڑتے اور جس کے جوڑنے کو اللہ نے فرمایا اسے قطع کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کا حصہ لعنت ہی ہے اور ان کا نصیبہ برا گھر ہے. ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا، ان کی صفتوں کو اللہ نے بیان فرمایا. اب نیکوں کے بعد جو لوگ برے ہیں، برا کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہنمیوں کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہنمیوں کے بارے میں فرماتا ہے، یہ جہنمی وہ ہے جو اللہ کے عہد کو اس سے پکا کرنے کے بعد، اس سے عہد لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. یہ کون سا عہد ہے؟ یہ عالم ارواح کا عہد ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آپ کی پشت سے قیامت تک جتنے انسان ہونے والے تھے ساروں کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا. چونٹیوں کے مثل تھے سب، ہم نکلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے فرمایا، سب انسان تھے، سب انسان، ان کی روحیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بھلا، سب نے کہا تو ہی ہمارا رب ہے. یعنی ابھی بھی رب ہے، جب ہم پیدا ہوں گے جبھی بھی تو ہمارا رب رہے گا، ہم تیری عبادت کریں گے. سب نے اللہ سے عہد کیا کہ ہم تیری عبادت کریں گے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد سب مکر گئے. اللہ کے عہد کو سب اکثروں نے جو ہے توڑ دیا. بہت کم جو اللہ کے عہد پر ہے، جیسا کہ ہم ہیں اللہ کے عہد پر ہے، لیکن اکثروں نے کیا کیا؟ اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو، اس میثاق کو توڑ دیا. ہمارے درمیان حجابات ہے، روحانیت ہمارے اندر نہیں ہے، عرفانیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں جن کے لیے حجابات کے جو پردے ہیں وہ اٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ عہد و میثاق ابھی تک یاد ہے جو انہوں نے عالم ارواح میں کیا تھا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ ولی گزرے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا آپ کو وہ عہد یاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں روحوں سے کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا وہ عہد تو مجھے ابھی تک میری نظروں میں جو ہے گھوم رہا ہے اور میرے کانوں میں گونج رہا ہے. آپ نے فرمایا ابھی تک جو ہے عالم ارواح کا عہد میری نظروں میں گھوم رہا ہے، میرے کانوں میں گونج رہا ہے. اسی طرح ایک اللہ کے ولی سے لوگوں نے پوچھا، انہوں نے بتایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے مجھ سے وہ عہد لیا گیا تھا. ایسا ان کو یاد ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے سامنے وہ عہد اتنا صاف ظاہر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو برے ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، وہ اللہ کا عہد اس کے پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. یا نبی سے کے بارے میں عہد کرتے ہیں کہ جب نبی تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لائیں گے، لیکن جیسے ہی نبی تشریف لائے اپنے عہد سے مکر گئے. نبی سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ معجزہ دکھائیے، ہم ایمان لے کے آ جائیں گے. نبی جب معجزہ دکھاتے اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں. نبی سے کہا کہ آپ جو ہے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیے، دکھایا لیکن ایمان نہیں لائے. کہنے لگے یہ تو آنکھوں کا جادو ہے. کہا ابو لہب نے کہ کلمہ، کنکریوں سے کلمہ پڑھا کے بتائیے، کلمہ پڑھا کے بتایا. کہنے لگا یہ تو جادو ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یعنی مانگتے تھے، معجزہ طلب کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہاں ہم ضرور ایمان لے کے آئیں گے، لیکن جیسے ہی معجزہ آپ دکھاتے مکر جاتے تھے. تو فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اللہ سے بھی عہد کو توڑتے ہیں، نبی سے بھی توڑتے ہیں، مسلمانوں سے بھی، سب سے توڑتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کے جوڑنے کو اللہ نے فرمایا اسے قطع کرتے ہیں. ان سے کہا گیا ہے کہ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتے کو مضبوط کرو. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے وہ ہمارے نبی سے ہونا چاہیے. سب سے بڑھ کر ہمارا رشتہ ہمارے نبی سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين.
تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، اس کے والدین، اس کے اولاد، اس کے اہل و عیال ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، تو ہمیں ان سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ہے۔ لیکن یہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور لوگوں سے جو عہد کرتے ہیں اس کو بھی پس پشت جو ہے ڈال دیتے ہیں، رشتہ داریوں تک کو توڑ دیتے ہیں، صلہ رحمی یہ نہیں کیا کرتے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ایمان نہیں لائے، ایک تو فساد یہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو یہ تو مشرک ہے، کافر ہے، یہ کفر کر کے، شرک کر کے ظلم تو ڈھا رہے ہیں اپنے آپ پر، لیکن اس پر ترا یہ کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کو ایمان سے روکتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ زمین میں فساد کرنا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ طرح طرح کے فتنے جو ہے، جھگڑے، فتنے، فساد، یا منافقین آپس میں لگاتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان، کافروں کے درمیان، خود کافروں کے درمیان یا مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنے سوئے ہوئے رہتے ہیں اور وہ شخص ملعون ہے جو فتنوں کو جگاتا ہے۔ یعنی جو آپس میں کیا کرتا ہے؟ جھگڑے لگاتا ہے، فتنہ کرتا ہے، فساد کرتا ہے، ایسی باتیں لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے جس سے فتنہ پیدا ہو۔ حضور نے فرمایا شخص ملعون ہے، فتنہ سویا ہوا ہے، اس کو زبردستی یہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا حصہ لعنت ہی ہے اور ان کا نصیبہ برا گھر ہے۔ ان پر لعنت ہوتی ہے، اللہ کی، اللہ کے رسول کے، فرشتوں کی، سب کی لعنت ان پر ہوا کرتی ہے، اور جب مریں گے تو پھر برا گھر یعنی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔